حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس ذات بے ہمتا کے لیے ہے جو اس کائنات کا حقیقی پالنہار ہے، مدبر ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ اور بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری تاجدار حبیب کائنات رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری ہادی، مرشد اور راہبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں، آج ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو حالات کی بخوبی جانکاری ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو حالات اہل ایمان اور اہل اسلام پر اس وقت موجود ہیں، اس سے ہر شخص بہتر انداز میں جانتا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں، دو چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قصبہ قصبہ، شہر شہر، بستی بستی نفرت کے سوداگروں نے نفرت پھیلانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ ہر طرف نفرت، نفرتی تقریریں، بیانات، اسپیچ اور بھاشن ہو رہے ہیں۔ دشمنی پیدا کرنے کی کوشش، نفرتیں پھیلانے کی کوشش، دوریاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک طرف نفرت، ہمیں کرنا کیا ہے، دوسری طرف کمزور کرنے کی آئے دن پالیسیاں بن رہی ہیں، آئے دن کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟
میرے دوستو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1450 سال پہلے لوٹنا پڑے گا، جب مکہ کے دیار میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرتوں کا بازار گرم تھا، چاروں طرف آپ سے نفرتیں کی جا رہی تھی، آپ کے نام لینا سب سے بڑا جرم تھا، آپ کا نام سب سے زیادہ مذموم تھا ان کی نگاہوں میں، اور آپ کے صحابہ کو اسی جرم میں مارا جاتا تھا۔ نبی کا ریئیکشن کیا ہوا تھا اس موقع پہ؟ جب لوگ دشمنی کرنے پر آمادہ تھے، جب لوگ نفرتیں پھیلا رہے تھے، لوگ آپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، ایسے موقع پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اسی ریئیکشن پر ہمیں بھی چلنا ہوگا۔ دوسری چیز، جب کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہر اعتبار سے بائیکاٹ کر کے، پریشان اور ہراساں کر کے، دکان و مکان کو لوٹ کر کے، ایسے موقع پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا گائیڈ لائن دیا تھا، کیا بتایا تھا، کیا سمجھایا تھا، اور کس طریقے سے اپنے صحابہ کو تیار کیا تھا حالات کے چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے؟ اسی کی روشنی میں ہم اگر اپنی زندگی کاٹیں گے تو شاید دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، کتاب مقدس قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو دو طرح کی آیتیں سامنے آتی ہیں ہمارے۔ ایک وہ آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صبر و تحمل کو ہمیشہ لازم پکڑنا ہے، صبر کرتے رہو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ یہ کفار و مشرکین جو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، آپ کو ستاتے، پریشان کرتے، اظہار صاحب باتیں کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اللہ نے مکی آیتوں میں سے ایک آیت یہ نازل فرمائی تھی، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ نبی، ان کی بدتمیزیوں کا جواب آپ حسن اخلاق سے دیجیے، آپ ان کی گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیجیے۔ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈ لائن دیا گیا مکہ میں وہ یہ تھا کہ جب کوئی بدتمیزی کرے گا تو آپ کو بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کا استقبال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی، ایک طرح تو یہ ہے۔ دوسری طرح کی وہ آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہماری طرف بڑھنے والے ہاتھ کو ہم روکنے کی اسلام اتھارٹی دیتا ہے، کہ اگر آپ کے اوپر، آپ کے جان پر، آپ کے مال پر، آپ کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ اس ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرو، اس ہاتھ کو توڑنے کی کوشش کرو، اس ہاتھ کو مروڑنے کی کوشش کرو۔ ایسی آیتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم، اللہ اجازت دیتا ہے کہ آپ مظلوم ہو تو آپ سامنے والے ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ یہ دو طرح کی آیتیں ہیں۔ یہ دونوں حالتیں، دو طرح کی آیتیں دو حالتوں پر ہیں، جہاں مسلمان کمزور ہیں، جہاں مسلمان لاچار ہیں، بے بس ہیں، عاجز ہیں، جہاں طاقت نہیں رکھتے، وہاں ان کو صبر کرنا ہے، پورے طور پر صبر کرنا ہے، مشتعل نہیں ہونا ہے وہاں کے نوجوانوں پر، وہاں اپنے آستینوں کو نہیں چڑھانا ہے معمولی معمولی باتوں پر، بہت ہی زیادہ صبر کے دامن کو لازم پکڑنا ہے، جیسے نبی 13 سال مکہ میں صبر کرتے رہے۔ 13 سال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلا خطا و قصور کے مام لنچنگ ہوتی ہے، ان کی شرمگاہ میں برچھی مار کر کے شہید کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رحم دل ہوتا ہے، زبان نہیں کھولتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے۔ گویا کہ صبر کرنا ہے، گویا کہ وہ ساری آیتیں جو ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہیں، ہمیں معاف کر دینے کی تعلیم دیتی ہیں، ایسے موقع کے لیے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں، دنیا کے کسی بھی شہر میں، بستی میں، قصبے میں، ٹاؤن میں اگر کوئی مسلمان، کوئی ایسی بستی ہے، چند مسلمان ہیں، وہاں کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے حالات میں پورے طور پر صبر کریں تاکہ ان کے املاک، ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اور جہاں مسلمان اپنے ملک میں مضبوط ہیں، جس بستی اور شہر اور قصبے میں، قانونی طور پر لڑائی لڑنے کی کوشش کریں، ظالم کو روکنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ یہ گویا کہ وہ آیتیں جس میں نبی کو اجازت ملتی ہے کہ آپ دشمن سے آپ انتقام اور بدلہ لے سکتے ہیں، وہ ساری آیتیں اسی پر فٹ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک آپ صبر ہی کرتے رہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک لوگوں نے محصور کیا۔ نبوت کے 7 سال شروع ہوتا ہے، 7ویں سال
اور 10 نبوت کا یہ محاصرہ 3 سال تک، اور اس محاصرے میں بچے بھوک سے بلک رہے تھے، بچے پیاس سے سسک رہے تھے، پانی پینے کے لیے نہیں میسر تھا، کھانا کھانے کے لیے بچوں کو چیز میسر نہیں تھی۔ نبی 3 سال تک برداشت کرتے رہے، نہ زبان کھولا، نہ ہاتھ اٹھانے کی پرمیشن کسی صحابی کو دیا۔ طائف کے بازاروں میں آپ دیکھیے، مکی زندگی میں طائف کے بازاروں میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے خون ٹپک کر کے آپ کے نالے مبارک میں وہ خون جم جاتا ہے۔ اس کے باوجود جب فرشتہ مدد کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں صاحب توحید ہو جائیں، صاحب کلمہ توحید بن جائیں۔ یہ مکی کی زندگی کا صبر نبی کا تھا۔ کیوں صبر تھا ایسا؟ صبر اس لیے تھا، مسلمان کمزور تھے، مسلمان لاچار تھے، لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت کو عام کرنا تھا۔ اگر نبی اسی موقع پر یہ ریئیکشن کر دیتے تو شاید دعوت کا جو کام تھا وہ دعوت کا کام رک جاتا۔ جس مقصد سے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ 13 سال تک صبر کیا، ہم 13 سیکنڈ صبر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں 13 سیکنڈ بھی صبر کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میرا پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک گالیاں سہتا رہا، گندگی آپ کے جسم پر ڈالی گئی، اوجھڑی آپ کے جسم اطہر پر ڈالی گئی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی، کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لوگ زمانے جاہلیت میں تھے تو زندگی ایسی گزرتی تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر کے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن آج اسلام لانے کے بعد تو ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہر طرف سے اذیتوں کا سامنا ہے، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت دیجیے، آپ کی طرف سے ہمیں پرمیشن ملنا چاہیے۔ زیادتی بڑھ چکی ہے، ظلم بڑھ چکا ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، ایسے موقع پر نبی آپ ہمیں پرمیشن دیجیے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کفو ایدیکم، میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ گویا کہ ہمارے سماج میں کچھ لوگوں کو ایسا باشعور ہونا چاہیے کہ جب حالات بگڑنے لگ جائیں، جب حالات قابو کے باہر ہو جائیں، تو کچھ ایسے لوگ ہوں جو حالات پر جن کی گہری نگاہ ہو، اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کریں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صبر کر کے اپنی دکان، اپنے کاروبار میں لگ جانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اندر غیرت بھڑکتی ہے، کہتے ہیں مجھے پرمیشن ملنی چاہیے، مجھے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ملنی چاہیے کہ ہم جواب دینا چاہتے ہیں، اینٹ کا پتھر سے جواب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفوا ایدیکم، میرے صحابہ بھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، پرمیشن اللہ کی طرف سے نہیں ملی، صبر کرو۔ تو گویا کہ پورا 13 سال تک صبر کرتے رہے آپ، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو یہی کفار مکہ، مدینہ زندگی تو تنگ کر رکھی تھی مکہ میں، لیکن مدینہ جانے کے بعد بھی انہوں نے نہیں پیچھا چھوڑا، پورے طور پر انہوں نے اپنے دکان کو لٹایا، اپنے مکان کو لٹایا، کسی کی بیوی چھین لی گئی، کسی کا بیٹا چھین لیا گیا، کسی کے کاروبار کو چھین لیا گیا، سب کچھ لٹا کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی صحابہ کرام کی زندگی کو سکون سے جینا دوبھر کر دیا۔ حملہ وہاں بھی کرنے کی کوشش کی کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اسلام کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی جائے تاکہ اسلام کا جنازہ نکل جائے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیا جائے، صحابہ کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پالیسی بنائی مکہ کے لوگوں نے اور مدینہ پر اٹیک کر دیا۔ اسی کے ریئیکشن میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ جنگ بدر جب ہوئی تو اس میں 70 قیدی آئے، 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا، گرفتار کیا گیا، مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ تو اللہ کا کیا آرڈر آتا ہے؟ قیدی بنانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آرڈر کیا دیتا ہے؟ آرڈر یہ دیتا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُهُ وَإِمَّا فِدَاءً، نبی آپ یوں ہی چھوڑ دیجیے۔ آپ ایک طرف ظلم دیکھیے کہ مکہ والوں کا ظلم کیا ہے، صحابہ کرام کی دکانوں کو لوٹا ہے، مکانوں کو لوٹا ہے، ان کے آپ کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے لوگوں نے مارا کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا، سب کچھ ہوا ہے، نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور جب قیدی بنا کر کے آتے ہیں تو عرش والا آرڈر دیتا ہے کہ نبی بغیر کچھ لیے ہوئے ان کو چھوڑ دیجئے۔
نہ آپ ان کو ماریے، نہ ان کو سزا دیجیے، نہ ان کو کچھ کیجیے، آپ ان کو یوں ہی چھوڑ دیجیے، اور ہاں اگر کچھ لینا ہے تو کچھ مال لے لیجیے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا آرڈر آیا، پہلا آرڈر آیا بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی تھا سہیل نامی شخص، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تقریروں میں گالیاں دیتا تھا، آپ کو ایذا پہنچاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ اس شخص کے دانت کو توڑ دیں، اس کی زبان کو کاٹ دیں، تاکہ دوبارہ نہ وہ تقریر کر سکے، نہ آپ کو گالیاں دے سکے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہماری شان نہیں ہے، نہ اس کے دانت توڑے جائیں گے، نہ اس کی زبان کاٹی جائے گی، رہا کر دو۔ یہ پالیسیاں نبی کی تھیں کافروں کے تعلق سے، یہ برتاؤ تھا نبی کا، یہ حسن سلوک تھا نبی کا، کہ وہ گالیاں دینے والا انسان آج ہمارے پاس آیا ہے قیدی بن کر کے، اور اس کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ نبی چاہتے تو اس کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی نہیں باقی رہتا، لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں، ہمیں پرمیشن نہیں ہے، ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم اس کی زبان کاٹیں، اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے دانت کو توڑیں۔ اور یہی شخص دیکھیے اس کا کارنامہ کیا ہوا، نبی نے یہاں معاف کیا، بات آ گئی میں بتا دوں۔ یہی سہیل ہیں نبی کے انتقال کے بعد جب لوگ اسلام چھوڑنے لگے، مرتد ہونے لگے، مکہ اور مدینہ کے آس پاس کی بستیوں میں، قبائل میں لوگ اسلام چھوڑنے لگے، مرتد ہونے لگ گئے، اس موقع پر مکہ اور طائف کے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی کہ ہم اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی سہیل کھڑے ہوئے اور انہوں نے اتنی زبردست تقریر کی اور کہا کہ ہمیں یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور اس نعمت پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اسلام کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی وہاں دانت توڑ دیتے، نبی زبان کاٹ لیتے، تو آج اسلام کا دفاع اس شخص سے نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کچھ دور رس نتائج۔ آج آپ نے اگر کسی کی گالی کو سہ لیا ہے، آپ نے کسی کی بری سلوک کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا ہے، تو شاید یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو اور وہ دامن اسلام کے دامن میں آ جائے، یا مسلمانوں کا حامی اور ناصر بن جائے، مسلمانوں سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ہم تو فوری ایکشن میں آ جاتے ہیں، کوئی بھی معمولی بات ہوتی فوراً ریئیکشن میں آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے ہمیں گالی کیوں دی، اس نے ہمارے بائک سے ٹکر کیوں مارا، فوراً ریئیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ سراپا نقصان ہوتا ہے، اسلام رسوا ہوتا ہے، مسلمان رسوا ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہے، اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں بدظنی بیٹھ جاتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چھوڑ دیا تھا، اپنے گالی دینے والے کو چھوڑ دیا تھا اس شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا تھا، آج وہی انسان نبی کے انتقال کے بعد کھڑا ہو کر کے اسلام کے دفاع پر مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ثمامہ ابن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر کے جب لایا گیا، 3 دن مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھا گیا۔ قبیلے کا سردار ہے، قبیلے بنی حنیفہ کا سردار، 3 دن کھمبے میں باندھے، کھانے کا انتظام، پینے کے سارے انتظامات بہتر انداز۔ اور یہ وہ مجرم ہے جس نے صحابہ پر اٹیک کر کے صحابہ کا خون بہایا تھا، یعنی وہ مجرم نبی کے سامنے، نبی کی مسجد کے کھمبے میں بدھا ہوا ہے، جو مجرم صحابہ پر اٹیک کر کے صحابہ کے خون کو بہایا ہے۔ 3 دن تک نبی کا گزر ہوتا ہے۔ ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ نبی کا اخلاق دیکھیے آپ، جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا ہو، اس سے نبی کہتے ہیں ثمامہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ 3 دن ایسے گزر جاتے ہیں، آپ نماز کے وقت آتے ہیں، حالات دریافت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ 3 دن کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کہا کہ ایسا کرو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ نے کہا چھوٹنے کے بعد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کے نام سے جتنی نفرت تھی، کسی کے نام سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ آپ کے شہر سے جتنی ہمیں نفرت تھی، اتنی کسی کے شہر سے نفرت نہیں تھی۔ آپ کی ذات سے جتنی مجھے نفرت تھی، اتنی کسی کی ذات سے نہیں۔ لیکن آج آپ کی ذات سے زیادہ محبوب کوئی ذات میری نگاہ میں نہیں ہے، آپ کے شہر سے زیادہ محبوب ہماری نگاہ میں کوئی شہر نہیں ہے۔ یہ ہے حسن سلوک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے دشمن کا جس نے آپ کے صحابہ پر اٹیک کر کے خون بہایا ہو۔
उमैर नामी एक शख्स मक्का से चल करके मदीना आता है। मक्का से चल करके मदीना आता है, तलवार ली हुई है, तलवार जहर में बुझी हुई है, और इरादा क्या है, आज नबी का खात्मा इसी तलवार से करना है। अगर नबी के जिस्म अतहर पर खराश भी लग गई तो इसके जहर से आपकी जान जा सकती है। ये मंसूबा बना करके मक्का से मदीना आता है। हज़रत जिब्रील अमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दी कि फला शख्स इस नियत से मक्का से चल करके हाथों में तलवार लेकर के वो आपको इस नियत से आया है मदीना। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होता है उस शख्स का, बड़ी ही एहतराम से उससे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, इज्जत से उसको बैठाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वो शख्स वही इस्लाम कबूल करता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मक्का जाना चाहता हूँ। कहा क्यों मक्का जाना चाहते हो? कहा मक्का इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, वो लोग जिनको मैंने इस्लाम से रोका है, आपकी इस्लाम से रोका है, आपकी किताब से रोका है, आपकी सुन्नतों से रोका है, मैं जा करके उनको इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ ताकि वो इस्लाम के दामन में दाखिल हो जाएं। और मुर्खीन ने यहाँ तक लिखा है कि वो शख्स जब मक्का वापस जाता है उसके हाथों पर एक बहुत बड़ी तादाद इस्लाम लाती है। वो शख्स है जिसके बारे में मालूम है कि तलवार ली हुई है, मेरी जान लेने के लिए आया है, उसे बड़े एहतराम से मेरे नबी बात कर रहे हैं, बड़े एहतराम से उसके साथ पेश आ रहे हैं। हमारी जिंदगी सीरत रसूल से कितनी दूर जा चुकी है। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए तन्हाई में बैठ करके कि हम कितनी नबी की सीरत को, एक नबी की जिंदगी की कोई सीरत हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमारी जिंदगी की काया पलट जाएगी। मेरे दोस्त, सिर्फ एक चीज, दुश्मनों का माफ करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और सलूक करना, यही एक चीज अगर हम सीख लें, क्योंकि जो दौलत से नहीं किया जा सकता है वो अखलाक से किया जा सकता है। आप दौलतों से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप दौलतों से, पैसों से किसी के दिल को जीत नहीं सकते। आप दिल जीत सकते हैं तो अपने अखलाक से और अपनी अच्छी प्यारी मीठी बातों से लोगों के दिल को जीत सकते हैं। ये नुस्खा है सब लोगों के लिए, अमीर और गरीब सब लोगों के लिए। अगर कोई ये चाहता है कि मेरे मरने के बाद लोग हमें दुआओं में याद रखें, अगर कोई चाहता है कि मरने के बाद भी लोग हमको याद रखें, मेरे दोस्तों, दौलतों की खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपकी मीठी बोल, आपका अच्छा अखलाक और किरदार ही आपको याद रखा जाएगा। हमें करने सब कुछ नबी ने सिखाया। पैसे हैं, पैसे खर्च करो, अपनी मीठी जबान रखो, कोई भी दोस्त हो, दुश्मन हो। आप जरा तसव्वुर कीजिए, वहशी नबी के चचा का कातिल, उतना बड़ा चचा की जो हमेशा हर महाज पे नबी के लिए खड़ा रहने वाला, सामना होता कि आप पीछे रहो ताकि मेरे चचा ना याद आ जाए। हुबार जिसने आपकी बेटी को मारा था, ऊंट से गिरी है, हमल साबित हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे मक्का फतेह करने के बाद, लेकिन क्या आपका रिएक्शन रहा? आज मामूली बात हम अपने हिंदुस्तान में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, बर्दाश्त करने के मादे को बढ़ाने की कोशिश। दूसरी अहम चीज ये है, दुश्मन आपको कमजोर करना चाहता है, कुव्वत और ताकत के एतबार से, माली एतबार से आप स्ट्रांग बनिए। नबी ने इतना स्ट्रांग बनाया अपने सहाबा को कि एक शहर से नहीं बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत होती थी। आज तो हम अपने एक शहर में, अपने कस्बे में बैठ करके तिजारत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तिजारत यमन से होती थी, ईरान से होती थी, हिंदुस्तान से होती थी तिजारतें। आप उस जमाने का तस्वुर कीजिए कि कितने दूर दराज का सफर कश्तियों से होकर के ये तिजारत करते थे। यहाँ से ले जाकर के मसाले की फरोख्त करते थे और वहां से बहुत सारा सामान जैसे आज आ रहा है उस दौर में भी आता था। सहाबा को नबी ने स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया कि अगर दुश्मन आपको माली तौर पर कमजोर कर रहा है, मेरे सहाबा मजबूत होने की कोशिश करो। नबी के सहाबा का अखलाक, नबी का अखलाक तो ऐसा था कि दुश्मन ये समझते थे कि सबसे बड़ा घटिया इंसान है, लेकिन नबी की अमानत और सदाकत पर इतना यकीन था कि आपके खून के प्यासे होने के बावजूद भी आपकी अपनी अमानतें नबी के पास ला करके रखते थे, अपने फैसले नबी के पास पेश करते थे। कुफार या मुशरिकीन, यहूद और नसारा, सारे के सारे लोग नबी के शान में ला करके फैसले फरमाते थे कि नबी का फैसला आखिरी फैसला होगा जिसे हम मानेंगे। मेरे भाइयों, अखलाक में भी पावरफुल थे सहाबा, अखलाक में भी पावरफुल, तिजारत में भी, तालीमी एतबार से तो ये कह दिया कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिमिन, मेरे ऊपर ईमान लाने वाला किसी मुसलमान को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो शख्स जाहिल बन करके रहे।
ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تعلیم دن بدن مہنگی سے مہنگی تر ہو رہی ہے اسی پالیسی پر کہ مسلمانوں کے پاس پیسے رہیں گے نہیں، اچھا ایجوکیشن یہ دلا نہیں پائیں گے. اچھا ایجوکیشن یہ دلا نہیں سکتے. ایسے نہیں آپ کو روکا جائے گا، آپ کو نہیں کالج کے دروازے کو بند کیا جائے گا، یونیورسٹیز کے دروازوں کو یوں ہی نہیں بند کیا جائے گا. پالیسیاں ایسی بنائی جائیں گی کہ آپ خود بھی نہیں جا سکتے، آپ ہمت ہی نہیں کر پائیں گے وہاں تک پہنچنے کی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو کہو کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے. اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا 4 جوڑے میں ایک ہی جوڑا پورا سال پہننا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد کاروبار میں آنا. میں 10 سال اور پریشانی جھیل لوں گا، 10 سال اور نئی دکان خریدوں گا، 10 سال اور نہیں میں مکان بناؤں گا، 10 سال میں صرف بائک سے چلوں گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن تعلیم حاصل کرو، کیونکہ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے. پیسہ انسان کو انسان نہیں بناتا، پیسے سے انسان حیوان بن جاتا ہے. اور آج پوری دنیا میں، یورپ میں یہ سب ہو رہا ہے. پیسے ہیں لیکن اللہ کا ڈر نہیں، تعلیم الہی نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے خون کا پیاسا ہے. سب اپنے ہندوستان میں دیکھیے. تو اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. آپ اپنے کاروبار میں مست رہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں، اپنے سماج اور معاشرے کا کوئی بچہ اگر ہے تو آپ اس کو پڑھانے کی آپ کوشش کرو. شاید وہ بچہ کسی اچھی جگہ پہ پہنچ کر کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بن جائے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، آپ کا احسان مند رہے گا، آپ کے بچوں کے لیے احسان مند رہے گا کہ اس کے باپ نے مجھے تعلیم دلائی تھی، فیس اس کے باپ نے ہمیں دی تھی، جس کی وجہ سے ہم پہنچے ہیں اس پوسٹ پر. میرے بھائیوں، کچھ کر کے مرو، کچھ ایسا کر کے مرو کہ دنیا آپ کو یاد رکھے. تو گویا کہ دشمن آپ کو سیاسی طور پر کمزور کر رہا ہے، اس میں بھی آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنا ایک لیڈر چنو. 10 لوگ ہوں اس میں اپنا ایک لیڈر، 50 لوگ ہوں اس میں اپنا لیڈر، اور پھر اسی کے بات پر عمل کر کے اپنے گاؤں اور شہر سے لے کر کے مضبوطی سے آپ ڈٹے رہیے. دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کا نور ہے، نبی کی ہدایات آپ کے سامنے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر کر کے دکھایا ہے کہ جب دشمن آپ کو کمزور کر رہا ہو تو مضبوط کیسے بننا ہے، دشمن آپ کو سیاسی طور پر کمزور کر رہا ہے تو سیاسی طور پر آپ مضبوط کیسے بنو گے. سب کچھ نبی کی سیرت میں موجود ہے، وہاں سے لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ 2 چیزیں ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نفرت کے بجائے محبت کو پھیلانا ہے. ہم اپنی اس موجودہ ماحول میں جب نفرت کے سوداگروں نے نفرت کے کاروبار کو سجا رکھا ہے، گلی گلی شہر شہر قصبہ قصبہ، ایسے موقع پر اسلام کا ماننے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار سپاہی، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محبت کو عام کرے، محبت کو فروغ دے. ادفع باللتی ہی احسن. آپ ان کی گالیوں کا جواب بہتر طریقے سے دیجیے. نبی کو آرڈر تھا مکہ کی زندگی. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ آپ کے کاروبار کو چھین رہے ہیں، لوگ آپ کی دکانوں اور مکانوں کو چھین رہے ہیں، لوگ آپ کی دکانوں کو لوٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے موقع پر آپ کاروبار میں بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو. تعلیمی سطح پر مضبوط بنو. تعلیم آئے گی تو بیداری آئے گی، بیداری آئے گی تو دشمن کی چالوں کو آپ سمجھ پاؤ گے، دشمن کی سازشوں کو سمجھ پاؤ گے، دشمن آپ کے خلاف کون سی پلاننگ بنا رہا ہے اور بنانے جا رہا ہے. یہ پڑھا لکھا انسان ہی سمجھ سکتا ہے. آج ہماری اکثریت جاہل ہے، ہماری اکثریت پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں ہماری جہالت کی بنیاد پر. 2 باتیں میں کہنے کے لیے آیا تھا کہ دشمن آپ کو مفلوج کر رہا ہے، آپ پاورفل بنو. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے دشمن یہ سمجھے کہ ہاں یہ مسلمان لڑکا ہے، غلط کام نہیں کر سکتا، جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، شراب نہیں پی سکتا، ناجائز غلط کام نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا ہے، یہ مسلمان لڑکا ہے. دنیا یہ شہادت دینے پر مجبور ہو جائے. اپنے اخلاق کو پاورفل بناؤ، اپنے تعلیم میں آپ مضبوط بنو. جہاں جائے تو آپ کے بھائی کو دیکھ کر کے کہ ہمارا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ ہوگا کب؟ جب آپ تعلیمی طور پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اس جگہوں پہ پہنچانے کی کوشش کرو. انہی چند کلمات سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کو تو بہتر بنا، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں اللہ دشمنوں کو تو ناکام بنا. مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی تو مدد فرما. جس طریقے سے دشمنوں کے نرغے میں ہے اللہ، بس تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی سہارا ہے، تیرا ہی آسرا ہے.
تو ہی ان معصوم بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، ماں اور بہنوں بیٹیوں کی تو ہی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور تو حفاظت کر، تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ معمولی سے جرثومے سے، معمولی سے لشکر سے تو پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، جیسے لاک ڈاؤن میں تو نے ہلا دیا۔ کوئی ایسا تو دکھا دے تاکہ دشمنوں کو یہ پتہ چل سکے کہ واقعی مسلمان سچے مذہب کو ماننے والے ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں، سچے رسول کو ماننے والے ہیں۔ بس اسی چیز کا سہارا ہے میرے مولا، اور اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، جہاں بھی مسلمان ہوں ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کر، ان کے کاروبار کی حفاظت کر، ان کی نسلوں کی حفاظت کر، ان کے نوجوانوں کی حفاظت کر، اور ان کے بزرگوں کی اور دیگر مقابر مساجد کی تو حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔